اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام قسم کی نباتات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے نباتات کی اقسام، ان کے نام، ان کی افادیت کے ساتھ تو میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، پچھلی کئی نشستوں میں، کئی ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں بے شمار نباتات آپ کو دکھائی، ان کی صحیح شکل و صورت، ان کے صحیح نام، ان کی افادیت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو میں خاص آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر کہ ایک میرے پاس ایک پودا ہے جس کے پاس میں کھڑا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ نیازبو کا پودا ہے، اس کو ریحان بھی کہتے ہیں، ریحان کا پودا ہے جو بازار سے بیج ملتے ہیں تخم ریحان کے نام سے، تو مختلف ادویات میں ڈالے جاتے ہیں، تو وہ اسی پودے کے بیج ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، صحیح شکل و صورت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو اچھی طرح سے اس کی پہچان کر یہی نیازبو ہے جس کو ریحان کہا جاتا ہے۔ یہ تلسی کی فیملی کا پودا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو تلسی سیاہ ہے، کالی تلسی جو ہے، یہ وہ نہیں لیکن اسی کی فیملی سے پودا ہے۔ میں اس کے پاس کھڑا ہوں تو اس کی خوشبو سے میرا جو دماغ ہے وہ معطر ہو رہا ہے، بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس سے۔ تو ناظرین کرام، اس کو بے شمار امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ خارجی طور پر سبز ریحان کے پتوں کو کوٹ کر ادرک لیموں کے ساتھ ملا کر داد، خارش اور دیگر جلدی امراض میں ضماد کرنے سے نفع ہوتا ہے۔ چہرے کے سیاہ داغوں اور چھائیوں کو دور کر کے رنگ کو بھی نکھارتی ہے۔ تو سفید داغوں کے بھی عمدہ دوا ہے، یعنی اس کا جو پتے ہیں ان کو سائے میں خشک کر کے ان کا پاؤڈر استعمال کیا جائے تو سفید داغ جو ہیں جن کو ہم برس کہتے ہیں اس کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ تو داخلی طور پر سبز پتوں کو 9 دانہ سیاہ مرچ کے ساتھ نصف ٹانک پانی میں گھوٹ کر دینے سے نزلہ، بخار، تپ، لرزہ دفع ہو جاتا ہے۔ شہد میں ملا کر کھانے سے بھوک خوب لگتی ہے، بد ہضمی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے پتوں کا جوشاندہ تیار کر کے تھوڑا دودھ اور شکر ملا کر چائے کے طور پر استعمال کرنا تھکان، نزلہ، زکام، کھانسی کو دور کرتا ہے۔ اس کے پتوں کا عرق نکال کر بقدر ایک ماشا فلفل سیاہ کے ساتھ روزانہ صبح کو پینا مزمن بخار، نفع دم، پیچس، بد ہضمی، کھانسی وغیرہ میں نافع ہے۔ اگر اس کے رس کے ساتھ شہد، ادرک اور پیاز کا رس بھی ملا دیا جائے تو کھانسی، دمہ وغیرہ کے لیے لسانی دوا ہے۔ اس کے بیجوں کو باریک پیس کر گائے کے دودھ کے ہمراہ دینا قے اور اسہال کے لیے نافع ہے۔ بالخصوص بچوں میں اس کی جڑ کا جوشاندہ موسمی بہاروں کے لیے نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ ایام جاری کرنے کے لیے ریحان کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو ناظرین اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو کالی کھانسی کے لیے نیازپوز کے یعنی ریحان کے بیج تو مگا اصل سوس یعنی 7 ملٹھی ہر ایک آدھا تولہ ملا کر دینے سے کالی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، امراض حلق میں اگر آواز میں رکاوٹ ہو تو اس کے بیج 2 رتی سے 3 رتی میٹھے پان میں چبا لیں، گلا درست ہو جائے گا۔ تو کمزوری کے لیے اور مادہ منویہ کے لیے اور جریان احتلام کے لیے بڑا ہی مفید ترین اس کے فائدے ثابت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے بیجوں کو، ان کے پتوں کو، اس کی جڑ کو، ہر چیز کو بطور دوا آپ استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر معدے کے امراض کے لیے، جگر کے امراض کے لیے اور کالی کھانسی کے لیے اور مادہ منویہ کے نقص کے لیے۔ جب مادہ انتہائی رقیق ہو جائے، پتلا ہو جائے تو اس کا استعمال بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ اس کو بیجوں کو آپ ثابت ہی پھانک سکتے ہیں 5 سے 6 گرام کی مقدار میں صبح شام۔ اس کو پتوں کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر آپ 2 سے 3 گرام روزانہ صبح شام پانی کے ساتھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تھکان، سستی، کمزوری، پرانے بخار اور نزلہ زکام اور معدے کے جملہ امراض دور ہو جاتے ہیں۔
بڑی فائدے والی چیز ہے، اچھی طرح سے پہچان کر لیجئے۔ یہی نیاز بو ہے جس کو ہم ریحان کے پودے کے نام سے جانتے ہیں، مشہور نام اس کا نیاز بو ہے، تو طب میں اس کا نام ریحان ہے، ریحان کا پودا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تلسی کی فیملی کا پودا ہے لیکن تلسی نہیں ہے۔ تو ہمارے علاقے میں عام ملتا ہے، عام باغوں میں، باغیچوں میں، تو عام جگہ پر آپ کو مل جائے گا، بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ تو اگر اس کے بیج آپ بازار سے بھی خرید سکتے ہیں، پنسار کی دکان سے، تخم ریحان کے نام سے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ میں نے مختصر سی اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، استعمال کیجئے گا، دعائے خیر سے یاد کیجئے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔